بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسٹس فار آل چینل کی جانب سے اپنے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سارے لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے دفعہ 133 اور دفعہ 144۔ دفعہ 144 کے حوالے سے تو بڑا فیمس دفعہ ہے، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا جی کہ دفعہ 144 نافذ ہو گیا۔ عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی الیکشن ہوتا ہے یا کوئی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے یا کوئی کسی وقت کوئی سٹرائک ہوتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہو گیا جی۔ تو ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا جو اہم دفعہ ہے وہ ہے دفعہ 133، جس کو پبلک نیوزنس بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امر باعث تکلیف عام، ایسے امور جو پبلک ایٹ لارج کے لیے کسی نقصان رسانی کا باعث بن رہے ہوں یا ضرر کا باعث بن رہے ہوں، اس میں جو پہلا دفعہ ہے دفعہ 133، یہ مجسٹریٹ درجہ اول کا اختیار ہے کہ وہ کسی وقت بھی نافذ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو کسی رپورٹ پر جو ہے دفعہ 133 نافذ کیا جا سکتا ہے، یہ رپورٹ کسی پولیس افیسر کی بھی ہو سکتی ہے یا کسی دیگر شخص کی رپورٹ پر جو مناسب معلوم ہو، اس کے اوپر جو ریزنیبل، جس میں کوئی گراؤنڈ موجود ہو، اس کے اوپر یہ دفعہ 133 جو ہے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہوں گی کہ دفعہ 133 کیوں نافذ کیا جائے، تو اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ ایسی کوئی بھی چیز جو پبلک ایٹ لارج کے لیے، جو عوام الناس کے لیے ان کی عام روزمرہ زندگی کے لیے خلل کا باعث بنے، کسی ضرر اور تکلیف کا باعث بنے، تو یہ اس دفعہ 133 کے تحت مجسٹریٹ درجہ اول جو ہے اس جو ضرر کا باعث جو چیز بن رہی ہے اس کو ہٹانے کے حوالے سے اس کو یہ اختیارات حاصل ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل، اگر کسی جگہ پر کوئی راستہ ہے یا کوئی نالی ہے جسے بطور جائز استعمال میں لوگ لاتے ہیں اور اس راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہے، اس راستے کو بند کر دیا گیا ہے، یا اس راستے میں کوئی اس طرح کا کوئی ادھر رکاوٹ کھڑی کی ہے، یا ادھر کوئی اس طرح کا گڑھا بنا دیا گیا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا اس میں کوئی گندے پانی کی نالی پھینک دی گئی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس کو دور کرنے کے حوالے سے جو مجسٹریٹ کو اختیارات حاصل ہیں وہ دفعہ 33 کے حوالے سے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کوئی ایسی تجارت کی جا رہی ہے یا ایسا کوئی پیشہ اختیار کیا گیا جس سے لوگوں کی جو صحت ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور ان کی تندرستی اور ان کی آسائش جسمانی کو جو ہے مضر پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور ایسا کوئی تجارت اور ایسا کوئی پیشہ اختیار کیا گیا جو قانون کے تحت ممنوع ہے، تو آپ جو ہے اس تجارت کو جو ہے اس دفعہ 133 کے تحت اس تجارتی مال کو جو ہے باقاعدہ جو ہے جو نامناسب مال ہے اس کو جو ہے ریموو کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس کو مجسٹریٹ ضبط کر سکتا ہے۔ یہ دفعہ 133 کے اختیار ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کوئی ایسی بلڈنگ ہے جو ناقص تعمیر کی گئی ہے یا پرانی بلڈنگ ہے، اور یہ اندیشہ موجود ہے کہ کسی وقت بھی وہ بلڈنگ گرے گی اور اس سے پبلک جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، تو اس بلڈنگ کو ہٹانے کے حوالے سے، توڑنے کے حوالے سے بھی مجسٹریٹ درجہ اول کے پاس یہ اختیار ہیں کہ وہ ان کو ہٹا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی خیمہ ہے یا کوئی ڈھانچہ ہے یا کوئی درخت ہے یا کوئی بجلی کا پول ہے، بجلی کی وائر ہے کوئی اس طرح کی جس سے یہ اندیشہ موجود ہے، یا کوئی تالاب ہے، کوئی کنواں ہے، کوئی غار ہے یا کوئی سلائیڈ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو جس کو انسدادی طور پر، یعنی جس سے اندیشہ موجود ہے کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کو ادھر سے ختم کرنے کے حوالے سے مجسٹریٹ کے پاس اختیار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا خوفناک جانور ہے، فار ایگزامپل کسی جگہ پر ایسا کسی کے پاس کتا موجود ہے جس سے لوگوں میں ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جس کے اوپر، اور جس سے یہ اندیشہ موجود ہو کہ یہ جو کتا ہے یہ کسی وقت کسی کو متاثر کر سکتا ہے،
تو اس کے حوالے سے پھر اس کے علاوہ کوئی جنگلی جانور ہے اس کے حوالے سے بھی دفعہ 133 کے تحت یہ امر باعث تکلیف عام جو ہے اس کو دور کرنے کا مجسٹریٹ کو آپ درخواست کر سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے پبلک ایٹ لارج کے لیے مسئلہ پیدا کر رہا ہے، آپ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں جو چیزیں ہیں یہ دفعہ 133 کے تحت آپ کو یہ ایک فیسلٹی موجود ہے۔ کوئی بھی ایک ایسی چیز جو بھی آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو، جس سے آپ کو ضرر پریشانی یا آپ کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو، تو آپ جو مجسٹریٹ درجہ اول ہے اس کو بھی اور پولیس بھی یہ اطلاع کر سکتی ہے کہ اس ہرڈل کو دور کیا جائے، اور مجسٹریٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کے تحت یہ ہرڈل کو دور کرے گا۔ اب جو دوسرا سیکشن ہے دفعہ 144، جس کو امر باعث تکلیف یا ایسا کوئی خطرہ جو موجود ہو اور اس کا فوری طور پر اس کی انسداد کرنا ضروری ہو، اور یہ جو اختیار ہے ہنگامی قسم کا ہے اور فی الفور اور قطعی حکم کرنے کا اختیار ہے، اور اس میں یہ چونکہ یک طرفہ حکم ہوتا ہے، چونکہ اس میں وقت نہیں ہوتا کہ دیگر جو رسپونڈنٹ ہیں یا سیکنڈ پارٹی اس کو کسی قسم کی سمننگ کی جائے، نوٹس کیا جائے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے یہ فوری طور پر جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے وہ یہ آرڈر جاری کرتا ہے، اور یہ آرڈر بھی جو ہے امر باعث تکلیف عام جو ہے، اور جو کسی کو کوئی لاحق خطرہ ہو یا کسی ہنگامے کا خطرہ ہو یا مزاحمت یا ضرر کا اندیشہ ہو، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ملک میں مختلف جب کوئی احتجاج ہوتے ہیں اس میں ہنگامہ آرائی کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور یہ بھی خطرہ موجود ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ریاستی ایسٹس ہیں یا لوگوں کے ایسٹس ہیں ان کے ضائع ہونے کا اس اسٹرائک کی وجہ سے اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر عمومی طور پہ شہروں میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اور جو ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتے ہیں وہ دفعہ 144 کا نفاذ کرتے ہیں اور کہتے ہیں 5 اور 5 سے زائد افراد کا جمع ہونا جو ہے اس کے اوپر پابندی دی جاتی ہے، جس طرح بلوہ وغیرہ مل کر کرنا ہوتا ہے اور ہنگامہ آرائی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو ڈسٹرکٹ کے اندر کسی جگہ سے کسی ٹریفک کے بہاؤ کو روکنے کے لیے بھی دفعہ 144 لگایا جاتا ہے۔ پھر عمومی طور پر بسا اوقات جو زمین ہے اس کی ناجائز اس کے اوپر قبضے کیے جاتے ہیں مختلف چھٹیوں کے دنوں میں، تو اس طرح تعمیراتی کام کے اوپر جو ہے مختلف چھٹیوں کے اوقات میں، مطلب جب عید وغیرہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں یا دیگر کوئی چھٹیاں ہوتی ہیں ان میں لوگ زمینوں کے اوپر قبضے کرتے ہیں، تو تعمیرات کے کام میں جو ہے دفعہ 144 نافذ کر دیا جاتا ہے، تاکہ ہر طرح کی تعمیرات جو ہے جو بدون نقشے کے اور بدون این او سی کے بغیر جو کی جاتی ہیں ان کے اوپر پابندی رہتی ہے، اور این او سی والی تعمیرات چونکہ اس کے اوپر چیک اور بیلنس والا چھٹیوں میں کوئی نہیں ہوتا تو اس کے اوپر بھی دفعہ 144 نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دریاؤں اور جھیلوں کے نزدیک مٹی پھینکنے، گند پھینکنے کے اوپر بھی دفعہ 144 نافذ ہوتا ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر جو ہے پینل کوڈ کی 188 کے تحت جو ہے کارروائی ہو سکتی ہے۔ آج جن دو دفعات جو مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 133 اور 144 کے حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے بات کروں۔ آپ سارے حضرات کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔